اپنے پاکستان کے پیارے بھائیوں اور بزرگوں بہنوں سے مخاطب ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی تو دو ہمارے ان میں ٹارگٹس تھے۔ ایک تو پاکستان کو، جو کہ پچھلی حکومت کی بدترین پرفارمنس کی بنا پر اور معاشی پالیسیوں کی بدترین صورتحال کی بنا پر دیوالیہ تک ملک پہنچ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اتحادی حکومت کی کاوشوں سے اور خلوص اور محنت سے یہ خطرہ الحمدللہ اب ٹل چکا ہے۔ دوسرا، ماضی کی حکومت کی انہی خراب پالیسیوں کی بنا پر جو مہنگائی کا طوفان جو پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا، اور دنیا میں بھی آج یہی حالت ہے۔ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہماری ابھی بھی کوشش، دن رات کوشش جاری ہے، گو کہ اس میں ہم ابھی تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ ہماری دن رات کوشش ہے کہ مل کر ہم انشاءاللہ اس جن کو بھی بوتل میں بند کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آج دو معاملات پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ جو ابھی حالیہ بجٹ میں تاجروں کے حوالے سے جو فکس ٹیکس لگایا گیا، وہ جو ہماری بجٹ سے پہلے جو ڈسکشن تھی، گفتگو تھی، اس کے اسپرٹ کے خلاف یہ ٹیکس لگایا گیا، اور اس کے نتیجے میں چھوٹے تاجر بھی، ان کو بھی بے پناہ ایک اضافی ٹیکس کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ نہ اس حکومت کی منشا تھی اور نہ ہی یہ ہدایات دی۔ میں نے اس کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے، جو اس کی تہہ تک پہنچ کر جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر ذمہ داری فکس کرے گی، مگر اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاجروں سے 3,000، 6,000، 10,000 کا ٹیکس، فکس ٹیکس ختم کیا جا چکا ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر 42 ارب روپے کی ایک گیپ آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اس گیپ کو دوسری مداد سے پورا کریں گے، لیکن چھوٹے تاجروں کو ہم کسی طور پر بھی اس مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک فکس ٹیکس 3,000 روپے کا اپنا کر دیا جائے، تاکہ انکم ٹیکس کے محکموں کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان سے تاجروں کو بچایا جا سکے، لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ گئی۔ بہرحال ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور تاجروں کو اس معاملے پہ قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کا۔ دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیل باہر سے منگواتے ہیں تو اگر وہ تیل مہنگا ہے تو پھر اگلے ماہ میں بلوں میں وہ FAC ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے۔ اگر تیل سستا ہو جائے تو اسی طریقے سے FAC میں یعنی فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں کمی آ جاتی ہے۔ چونکہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، لہٰذا FAC جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں اس میں خاصا اضافہ ہوا، جو کہ عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یقیناً اس سے پاکستان کے جو صارفین ہیں، کروڑوں صارفین،
ان کو تکلیف پہنچی اور ان کے اوپر بہت بوجھ پڑا. اس کو بھی اس کا میں نے فوری نوٹس لیا. قائد میاں نواز شریف کے حکم پر اور کولیشن کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان سب کی خواہش پر ہم نے اس کو ریویو کیا. اور آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، کل بھی اس کے اوپر ورکنگ ہوتی رہی، پرسوں بھی، پچھلے 4-5 دن سے میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے تھے. اور میاں نواز شریف صاحب کی مجھے کلیئر ہدایت تھی کہ یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں. شومی قسمت دیکھیے کہ ہمیں اب ہر کام کے لیے IMF سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس میں اگر ذرا بھی اس میں تبدیلی آئے گی تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا ہم نے IMF سے پچھلے 2 دنوں میں بھرپور مشاورت کی ہے اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ جو پاکستان کے 3 کروڑ صارفین ہیں ان میں سے 1 کروڑ 70 لاکھ صارفین کو اب یہ اضافی جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو ہے نہیں دینا پڑے گا، اور وہ الحمدللہ آرام سے وہ رات کو سوئیں. ان کو اب یہ اضافی جو بے پناہ جو ایک بوجھ تھا 1 کروڑ 70 لاکھ صارفین سے ختم ہو گیا ہے. اور باقی جو 1 کروڑ 30 لاکھ صارفین ہیں ان میں جو بڑے کھاتے پیتے جو کاروباری لوگ ہیں یا دوسرے حضرات ہیں یہ ان کے لیے، لیکن وہ بھی ہم اس کا بھرپور جائزہ لے رہے ہیں. لہٰذا آج اس سہولت کے بعد انشاءاللہ 3 کروڑ میں سے 1 کروڑ 70 نہیں بلکہ 71 لاکھ 1 کروڑ 71 لاکھ صارفین کو انشاءاللہ اس میں سے وہ نکل گئے ہیں. ان کو قطعاً ایک دھیلا بھی اب فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں ادا نہیں کرنا پڑے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. آج ہم یہاں پر قطر جو ہمارا دوسرا گھر ہے قطر، وہاں پر ہم آئے ہیں اور پاکستان کے لیے قطر اور پاکستان کو ہمارے جو ترقی کے جو منصوبے ہیں، ہمارے جو انویسٹمنٹس کے منصوبے ہیں، ٹریڈ کے منصوبے ہیں، ان کے اوپر آج یہاں پر ہم نے گفتگو کی ابھی، اور پھر آج ساری شام یہی ہماری ڈسکشن چلے گی اور کل بھی، تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ہم منصوبے بنائیں اور دن رات کوشش کر کے ان منصوبوں کے اوپر پر ہم عمل کریں. میں آپ کو آج دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں، جو بھی منصوبے آج جن کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے، پہلا سوال مجھ سے یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعظم 2019 میں ہم نے اس منصوبے کے بارے میں ہم نے یہ آفر دی تھی، کیا بنا؟ اب میں کیا جواب دوں؟ دوسرا منصوبہ وزیر اعظم اس کے اوپر ہم نے یہ پرپوزل دی تھی، تو اس کا کیا بنا؟ اس کا میں کیا جواب دوں کہ 4 مہینے کی یہ حکومت 4 سال کی تاخیر کا جواب کس کو دے اور کس کے کاندھے پر رکھ کر روئے؟ مگر رونے دھونے سے بات نہیں بنے گی. استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. خلوص نیت کے ساتھ دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا. انشاءاللہ میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دن پھیر دے گا اور اچھے وقت آئیں گے. اس میں دیر ہے، اس میں اندھیر نہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. بس میں نے آج اپنے وطن کے محب وطن عوام اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کرنی تھی، آپ اطمینان رکھیں. میں اور میری حکومت کے تمام ساتھی اور تمام زعماء ہم انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. ماضی میں رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں. آج جو سوالات مجھے ہر جگہ یہاں پر فیس کرنے پڑے وہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ 1 کروڑ 71 لاکھ صارفین جو کہ اب
फ्यूल एडिशन चार्ज से उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, यानी उनको इस्तिस्ना दे दिया गया है, एग्जम्पशन, टोटल एग्जम्पशन, उसके बारे में खुर्रम दस्तगीर खान साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैकेनिज़्म बता देंगे कि वो क्या मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए वो सार्फिन उनको अब ये जो इजाफ़ी रकम जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ट्यूबवेल के सार्फिन हैं, जो ज़रूरी ट्यूबवेल चलाते हैं, उनको भी ये फ्यूल एडिशन चार्ज से मुकम्मल एग्जम्पशन है। 3 लाख ट्यूबवेल्स हैं, उनको भी मुकम्मल एग्जम्पशन है, उनको भी FAC की मद में कोई रकम नहीं देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन इक़दामात से आवाम में तसल्ली आएगी, उनको सुकून हासिल होगा, उनको एहसास होगा कि उनकी हुकूमत पूरी तरह तनदेही से उनके हालात बेहतर करने के लिए काविशें कर रही है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ